ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رؤف حسن صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری انفارمیشن ہے. رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہر مرتبہ ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے پاس پلان اے ہے, بی ہے, سی ہے. اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو پلان بی آیا کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا, دو ٹکٹ ہوں گے, آپ جا کے پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کروا دیں گے اور یو ول بی گڈ ٹو گو. بٹ یہ کس کا آئیڈیا تھا یہ نظریاتی والا؟ وہ تو 5 منٹ میں ہی غیر نظریاتی ہو گئے. ہمارے پاس آپشنس تھیں, 4-5 آپشنس تھیں. ان میں سے جب ایویلویٹ کیا گیا تو سب سے زیادہ ایگر اور انتھوزیاسٹک یہی لگ رہے تھے. یہ خود آئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کا مشن اتنا عظیم ہے, یہ الفاظ تھے ان کے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں اور ہم کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ایویلویشن کی گئی اس میں غلطی ہو گئی. لیکن جو دوسری کہانی ہے وہ یہ ہے, بیڈ چوائس ناٹ دیٹ کہ آپ ٹریپ ہوئے. ناٹ ریئلی. اور دوسرا یہ کہ جی جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو وہ ان کا والنٹری تو والنٹیرلی تو وہ نہیں نکلے نا اس میں سے. آبویسلی ان کے ساتھ جو ہوا ہے, یہ تو جب تک وہ خود نہیں کہتے, کیونکہ وہ خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے لیڈران نے بھی خود پریس کانفرنس کی تھی میرے بھائی, اور ان کے بعد جو واپس آئے ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں, انہوں نے بتایا. آپ کے جن لوگوں نے پریس کانفرنس کرنے سے یا بیان دینے سے پہلے یہ بیان دیا کہ اس کے بعد جو میرا بیان آئے گا اس کو نہ مانیے گا, یہی میرا آخری بیان ہے, وہاں تو میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن جہاں پر ایسا کوئی پہلے بیان موجود نہیں ہے, جب تک وہ شخص پرائیویٹلی بھی اگر مجھے کنفائڈ نہیں کرتا یہ بات, تب تک ایٹ لیسٹ میں وہ نہیں کہہ سکتا. بٹ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ, وہ جو ڈار صاحب ہیں انہوں نے آپ کو, اب آپ ٹریپ ہوئے ہیں, آپ کی بیڈ چوائس تھی یا ان کے ساتھ کوئی حالات ایسے ہوئے, بٹ وٹ ایور اٹ از, آپ نے اس کے بعد بھی رکھے ہوئے ہیں پلان اے, بی اور سی. یہ کیا کہ کتنا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی آپ کے آزاد امیدوار جو جیتیں گے ان کے حوالے سے کوئی کامیاب ہوگی؟ ایک طرف اگر ان کے سامنے ہوگا 5 سال کی قومی اسمبلی, پارلیمنٹ لاجز, ٹی اے ڈی اے کمیٹیوں کی ممبرشپ, کہیں پر کسی کو کسی پارلیمانی سیکٹری لگا دیں, کسی کو وزارت دے دیں کہ بھئی اگر آپ 15 بندے لے آؤ گے تو فلاں وزارت آپ کو دے دیں گے. یہ تو بڑا زبردست, انہوں نے 70 80 88 پوری دنیا کی سب سے بڑی کابینہ بنائی تھی شہباز شریف نے. پوری دنیا میں اتنی بڑی کیبنٹ نہیں تھی. ہمیں پتہ ہے کہ خزانہ خالی کتنا خالی تھا. تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لوگ کھڑے رہیں گے. دیکھیے ہماری انسان کوشش کرتا ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھے کینڈیڈیٹس چنیں اور وہ لوگ چنیں جو کہ ہمارے آئیڈیولوجیکل جو بیسس ہے اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, اس کے ساتھ کمیٹڈ رہے ہیں تھرو ایئرز اینڈ آل دیٹ. سو ہم لوگ ایسے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے. اور کچھ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہم کچھ پروٹیکٹیو میجرس جو ہیں وہ ہم نے لسٹ کی ہیں اور وہ ہم لیں گے, ڈیفینیٹلی لیں گے. مجھے امید ہے کہ جی ان پروٹیکٹیو میجرس کے ساتھ لوگ جانے سے ذرا کترائیں گے, خاصا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے جانا. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم چن رہے ہیں جو الیکشنز فائٹ کریں گے, مجھے ان کے کردار میں ٹوٹل فیتھ ہے. اور مجھے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ انلیس آف کورس دے آر سبجیکٹڈ ٹو دا کائنڈ آف ٹریٹمنٹ جو کہ ہمارے باقی لوگوں کے اوپر بھی پرپیٹریٹ کیا گیا ہے, وہ پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے. وہ پارٹی کو کسی اور انسینٹیو کے لیے نہیں چھوڑیں گے. ہاں ان کو زبردستی کی جائے, کچھ کیا جائے تو اس کے بارے میں پھر انسان کی برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں وہ ٹیک کر سکتا ہے. تو آپ نے پنجاب کے لیے 295 ٹکٹس دیے تھے, اس میں سے غالباً 210 آپ کے ساتھ کھڑے رہے. جی ابھی تک 85 نے چھوڑا, 10 سے زیادہ میرا خیال. آخر میں 78 مجھے پتا تھا, اگر 85 ہو گئے. 85 نے چھوڑا, 210 آپ کے ساتھ کھڑے رہے. ان کو آپ نے دوبارہ ٹکٹ جاری کیا تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اگر اس فیز سے گزر گئے تو شاید وہ آگے بھی رہیں. لیکن اوپر والا فگر جو ہے وہ پھر اس میں پھر ایک فلوٹ ہونے کی ریشو ہوگی. دیکھیے ہم اس سے بالکل آگاہ ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, اٹس اے پاسبلٹی, وی کانٹ رائٹ آف. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا, کیونکہ بہت برداشت کر لیے اب لوگوں نے, بہت برداشت کر لیے. جو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں, ڈیلی بیسس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے فرینکلی, تو وہ دے سیم ٹو بی ویری ڈٹرمنڈ کہ جی ہم نے پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے,
ہم نے وہاں بیٹھ کے سسٹم جو ہے اس کو چینج کرنا ہے, ہم نے وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ خان صاحب کو نکالنا ہے, واپس لانا ہے. تو یہ جو ڈٹرمنیشن ہے خان صاحب کی ذات کی معرفت سے, یہ بہت اسٹرانگ ہے, بہت پاورفل ہے. مجھے یقین ہے کہ باقی ہر چیز کو جو ہے نا ان کو سپرسیڈ کرے گی, نہیں کوئی اور چیز جو ہے وہ کار فرما نہیں ہوگی اس پیار و محبت کے مقابلے میں جو کہ اس وقت عوام کا خان صاحب کی ذات کے ساتھ ہے. اعتراض آپ کے الیکشن پہ, انٹرا پارٹی الیکشن پہ آ گیا تھا پہلے, ابھی وقت موجود تھا, آپ الیکشن ایک اور بھی کروا سکتے تھے. Why didn't you go for that? الیکشن کرواتے ہیں, اگر جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہماری ججمنٹ کے اوپر بیٹھتا نا, مطلب آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ جی وہ 2.5 مہینے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے اس نے ڈیلے کیا, اس کے بعد پھر دوسری دفعہ 2.5 مہینے ڈیلے کیا, تو ٹائم تو ضائع ہوا ہے الیکشن کمیشن کے دفتروں میں. ہم تو خط لکھتے رہے ان کو, ان کے جا کے میٹنگز کرتے رہے جی کہ آپ اپنا فیصلہ دیں. پبلکلی انہوں نے فیصلہ دے بھی دیا تھا, میڈیا کی موجودگی میں دیا تھا, اور پھر بعد میں جب فیصلہ اصل میں آیا, کی بات کروں دسمبر کا جب انتخاب ہوا اس پہ اکبر اسوال بابر والا معاملہ آ گیا, اس کے بعد سے بھی آج بھی اگر ہم بات کریں, اب 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے, آپ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ ابھی آپ انتخاب کروا لیں انٹرا پارٹی کے, ٹھیک ہے کر لیں, آجو جس نے لڑنا جون تک کا ٹائم دیے کورٹ نے, تو ہم کروائیں گے لازمی. یہ ذرا الیکشن کا مرحلہ گزر جائے, اس کے بعد ہم ڈیفینیٹلی کرائیں گے. ہمیں کرنا ہے الیکشن کروانے ہیں. الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ کے آزاد جیتنے والے پی ٹی آئی جوائن کر سکیں. نہیں, وہ اس وقت تو ہے ہی نہیں نا جی, بیکاز انہوں نے سمبل لے لیا ہے, تو ہم الیکشن نہیں. پہلے جو ہم نے 20 دن میں ہمیں دیے تھے, ہم الیکشن کروایا تھا, ہمیں کہیں سے سیکیورٹی نہیں ملی تھی. الیکشن کمیشن نے بھی سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کرنے میں کوئی کام نہیں ادا کیا. اسلام آباد کی جو ہے ایڈمنسٹریشن وہ ہمیں سیکیورٹی دینے پہ تیار ہی نہیں تھی. ہمیں سیکیورٹی ملی صرف پشاور میں. چمکنی میں ہم نے انتخاب کرایا, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیا چمکنی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ چیف جسٹس صاحب کو بتانا چاہیے. کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر آبجیکشن ہے کہ جی وہاں کیوں کرایا آپ نے؟ بھائی کیوں نہ کروائیں, ہم جہاں مرضی چاہیں. وی ہیو اسٹیٹ ہیئر, قانون میں نے پڑھا ہے, ایسا کچھ نہیں. مطلب جو آپ دیکھیے, جو آبزرویشنز دیکھیے نا, کتنی فریولس ہیں, ایسے جیسے کہ پری میڈیٹیٹڈ فیصلے ہوئے ہوئے ہیں, اور ان کو آپ یو سارٹ آف ورکنگ بیکورڈز ٹو فائنڈ اینی سم ریشنل فار دیٹ, اور وہ بھی ریشنل بھی نہیں. ٹکٹوں میں کچھ ڈیسیجنز, کیونکہ وقت بالکل کم رہ گیا. شیخ رشید صاحب کے خلاف آپ نے کھڑا کر دیا کینڈیڈیٹ, میرا خیال ہے کوئی معافی نہیں. دیکھیے ہماری وہ اتنی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ ہے ان 2 کانسٹیٹوئنسیز میں, جو کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے شیخ رشید صاحب کو دیا تھا تو ہمیں بہت ریئیکشن ملا تھا وہاں سے. اور میں ان کے ساتھ ہوں, لوگوں کے ساتھ ہوں جو ورکرز ہیں ہمارے, جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. ان کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشنز میں حصہ لیں. سو میں پارٹی کے اس ڈیسیژن سے 100% فواد چودھری کے لیے کوئی سمپتھی نہیں ہے. ہی از اے ریٹ, ہی از ون آف دا ریٹس ہو جمپ دا شپ. دیکھیے شیخ رشید صاحب کا معاملہ کچھ اور تھا, تو اس کے لیے پارٹی نے فیصلہ کرنا تھا کہ جی بھائی شیخ رشید صاحب کے پاس آپشن ہے. میں نے کہا بھی تھا ان کو کہ جی آپ اپنی پارٹی فولڈ اپ کریں, پی ٹی آئی میں آ جائیں, دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. آپ کو ٹکٹ مل جائے گی. تو آپ پی ٹی آئی کے ممبر کی حیثیت سے لڑیں نا, تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے طرف سے لڑتے ہیں تو پھر ہمارا اپنا جو ورکر ہے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے, بہت پروٹیسٹ کرتا ہے وہ, اور وہ جسٹیفائبل پروٹیسٹ ہوتا ہے, ہم اس کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کر سکتے. ابھی شیر افضل مروت صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کراچی گئے ہوئے تھے, عارف الوی صاحب کے حوالے سے ان کی گفتگو آئی ایم شیور کہ آپ نے سنی ہے, ان کے بیٹے کو ٹکٹ دینے نہ دینے کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کہا. کیا سٹیٹس ہے عارف الوی صاحب کا؟ عارف الوی صاحب صدر پاکستان ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. جن حالات میں انہوں نے آپریٹ کیا اور آپریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں آگاہ ہیں, ہم اس سے میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے وہ سب کچھ ریاست پاکستان کے لیے کیا جو وہ کر سکتے تھے. آئی وش کہ وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتے جس پوزیشن میں اس وقت وہ سروائیو کر رہے ہیں. اگر وہ آئین کے تحت ڈیٹ اناؤنس کر دیتے. کیا تھے انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی تھی, کیا ہوا تھا اس کا حشر؟ نہیں کی انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی تھی, انہوں نے 9 مئی کی تھی میرا خیال ہے, آپ کو یاد ہے سر؟ ایک وہ پہلے کی تھی, لیکن جب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی اس کے بعد, یعنی ٹھیک ہے اپنا ٹو ری ایمفسائز ہز پوائنٹ, اور ری ایمفسائز کرنے کے لیے انہوں نے 8-9 اگست کو جب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس نہیں کی. کچھ حالات ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے, ہم سے چھپے ہوئے ہیں, اتنا ہی کہہ سکتا ہوں میں. آپ ان حالات سے آگاہ ہیں؟ جی میں آگاہ ہوں بالکل. تو پارٹی کا ان سے گلہ نہیں ہے؟ بائی اینڈ لارج پارٹی کا کوئی گلہ نہیں ہے ان سے, کوئی گلہ نہیں. ڈار صاحب والے حالات سے تو نہیں گزرے؟ دیکھیے بس حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, ڈار صاحب والے حالات تو نہیں ہیں, لیکن بہت صورت جو حالات ہیں وہ کنجوسو نہیں ہیں کام کرنے کے لیے. عارف الوی صاحب نے ان کے عدم موجودگی میں جو دستخط ہوئے, یہ سب کچھ ہوا,
ان کے پاس یہ آپشن تو ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت جس کا حوالہ قاضی صاحب نے اس ججمنٹ میں بھی دیا جو 8 فروری کے حوالے سے انتخابات کی آئی کہ کورٹ آف لا سے کوئی بھی چیز پوچھنی ہے, گائیڈنس لینی ہے, اس کے اوپر کوئی آئینی سوال ہے پبلک امپورٹنس کا تو بھیج سکتے ہیں. تو جن قوانین کو انہوں نے دستخط نہیں کیا ان کا کلیم ہے, اور ان کے سٹاف نے ان کے ساتھ کوئی غالباً عارف الوی صاحب کا کلیم ہے کہ غلط بیانی کی, میری بات نہیں مانی, تو وہ 186 کے تحت بھیجنا کوئی آپشن نہیں ہے ان کا. آپشن ہوگا ان کا, اور وہ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہ سب سوالات اٹھیں گے, اور ان میں باقی لوگوں کے ساتھ صدر پاکستان جو اس وقت ہیں وہ بھی ایک میجر رول پلے کریں گے. یہ سب سوالات اٹھیں گے. دیکھیے جو ہسٹوریکل ڈسٹورشنز ہیں انہیں کریکٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نے اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں, اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, تو وہ تمام ہسٹوریکل ڈسٹورشنز جو ہیں وہ کریکٹ کرنی پڑیں گی. جمہوریت اگر آپ چاہتے ہیں تو جمہوریت پھر آنی پڑے گی, اور جمہوریت کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں, اور وہ کروانے پڑیں گے. آپ کو جو آپ کے انسٹیٹیوشنز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں, جو ان کا کردار جو ہے وہ ان کو کوالیفائی نہیں کرتا, ان کو ریموو کرنا پڑے گا. آپ کو انسٹیٹیوشنز کو کلینس کرنا پڑے گا. تو یہ عیسیٰ جی وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے بغیر آپ, اور شاید ہم سب کو اپنا مائنڈ سیٹ بھی بدلنا پڑے, اپنی اپروچ ٹو لائف, اپروچ ٹو دا کنٹری, اسٹیٹ جو ہے وہ چینج کرنی پڑے. خان صاحب کو نکال کے ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سوالات بہت ہیں. ریاست جو ہے وہ اپنے بینیفیکٹرز کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. یہ لوگوں کے ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے چکے ہوئے ہیں. بالکل میرے ذہن میں بھی ہیں, میں بھی چاہوں گا maybe there's another opportunity to sit and talk. سوالات بہت ہیں, وقت کا وقت کی قلت ہے. آئی ایم شیور کہ 8 فروری سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے ہوگی, اور ان تمام معاملات پر جن پہ بات نہیں ہو سکی بات ہو پائے گی. پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں, اور یہ اس کو کہتے ہیں واٹر شیڈ مومنٹ, وہ آ گیا ہے پاکستان کا. یہاں سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ملک میں بہتری, تعمیر و ترقی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے, یا پھر ان لڑائیوں میں الجھے رہنا ہے جن لڑائیوں میں الجھنے کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.